السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، پچھلے درس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تراویح کی نماز میں یا عام نمازوں میں بھی قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنا جائز ہے۔ مصحف سے دیکھ کر کے آدمی تلاوت کر سکتا ہے نماز کی حالت میں۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ قرآن کو نماز میں کس طرح سے دیکھ کر کے پڑھا جائے، اس کی کیفیت کیا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں میں نے سوچا کہ اس کو ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے بنا کر کے بھیجا جائے تاکہ مکمل صورتحال آپ کے سامنے آ جائے اور پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ لہذا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں قرآن کو دیکھ کر کے کیسے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، جس طرح سے میں نے میز ایک رکھا سامنے، یا آپ میز دیکھیے، اس طرح سے جہاں آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ اپنے بغل ہی میں بالکل جسٹ بغل میں ایک میز رکھ لیجیے، اس طرح سے اونچا سا میز رکھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد جہاں سے آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو کھول کر کے میز پر آپ اس طرح سے رکھ دیجیے۔ قرآن کو کھول کر کے آپ میز پر اس طرح سے رکھ دیجیے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر بول کر کے سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھیے۔ سورۃ الفاتحہ جب آپ کی ختم ہو جائے، تب اس کے بعد آپ قرآن کو ایک ہاتھ سے اٹھائیے اس طرح سے، اور اس طرح سے کہ آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ آپ کا چہرہ ادھر مڑنا نہیں چاہیے، چہرہ ہمیشہ قبلہ کی طرف رہنا چاہیے۔ آپ ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے قرآن کو اٹھا لیجیے، اور اس کے بعد قرآن کو پکڑنے کے بعد آپ اس طرح سے اس کو رکھیے، اور اس ہاتھ کو اس کے نیچے کر لیجیے، اس ہاتھ کو اس کے نیچے کر لیجیے، اور اس کے بعد آرام سے آپ قرآن کو دیکھ کر کے پڑھیے۔ دیکھیے میں کھڑے ہو کر کے اچھے انداز میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ قرآن میرا رکھا ہوا ہے، سورۃ الفاتحہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اس طرح سے میں ایک ہاتھ سے قرآن کو اٹھا رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کو اپنے لا کر کے ایک ہاتھ پہ رکھ لے رہا ہوں۔ میں نے رکھا اس کو، اور اس کے بعد اس ہاتھ کو اس کے نیچے کر لیا، چونکہ دونوں ہاتھوں کا آپس میں ملنا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی سے مل جائے، اس لیے ہماری دونوں ہتھیلیاں بھی ایک دوسری ہتھیلی سے ملی ہوئی ہے، اور قرآن بالکل ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب اس طرح سے میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ اس طرح سے قرآن پڑھا۔ اور جب میرا قرآن مکمل ہو جائے گا تو ایک ہاتھ میرا اس پر رہے گا، اور دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر کے میں قرآن کو ادھر رکھ دوں گا، اس طرح سے میں قرآن کو رکھ دوں گا، اور اس کے بعد پھر میرے بھائیوں میں رکوع میں چلا جاؤں گا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جاؤں گا، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر ہماری دونوں ہتھیلیاں سینے پر ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ قرآن کو پکڑ کر اٹھا لوں گا اس طرح سے، اور اس کے بعد پچھلے طریقے سے میں قرآن کو پڑھوں گا۔ تو یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا پڑھنے کا ہے؟ آسان طریقہ، موبائل سے ہم قرآن کو پڑھیں۔ دیکھیے ہماری موبائل ہے، آپ سب سے پہلے قرآن کو ایک ایپ کی شکل میں موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، اور اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو آپ موبائل میں بھی قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، اور موبائل میں قرآن پڑھنا تو اور ہی زیادہ آسان، بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں کہ آپ موبائل کو اپنے جیب میں رکھیے، موبائل کو جیب میں رکھنے کے بعد آپ نیت باندھیے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد موبائل کو آپ اٹھائیے، اور اس طرح سے قرآن کھولنے کے بعد آپ اس طرح سے پڑھیے۔ بہت آسان طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا، اور لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ جب آپ موبائل میں قرآن پڑھیں تو سب سے پہلے آپ اس چیز کا خیال کریں کہ موبائل کو ایروپلین موڈ میں کر دیں، موبائل کو بالکل بند کر دیں تاکہ کوئی میسج نہ آئے، یا اسی طرح سے کوئی گندا فوٹو نہ نماز کے بیچ میں آ جائے۔ آپ بالکل ایروپلین موڈ میں موبائل کو کر دیجیے۔ دوسری چیز یہ کیجیے کہ آپ اس کو سلیپ موڈ میں کر دیجیے، اسکرین سلیپ موڈ میں کر دیجیے، تاکہ اسکرین جلدی بند نہ ہو اور آپ دیر تک قرآن پڑھتے رہیں، 5، 7، 10 منٹ تک قرآن آپ پڑھیں، تب بھی آپ کی اسکرین بند نہ ہو، آپ کی موبائل بند نہ ہو۔ تو یہ بھی دوسرا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا میرے بھائیو، یہ دوسرا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا کہ موبائل سے آپ پڑھیں۔ ایک تیسرا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، چونکہ وہ سارے سامان ہمارے پاس موجود نہیں، اسی لیے میں ایک ویڈیو آپ کو بھیج دوں گا، اس ویڈیو سے جوڑ کر کے آپ اس میں دیکھیے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اور بہتر طریقہ قرآن پڑھنے کا۔ لہذا یہ 3 طریقے میرے بھائیو کہ آپ ان 3 طریقوں سے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا میز سے، قرآن کو اس پر رکھ کر کے، دوسرا طریقہ موبائل سے، اور تیسرا طریقہ ایک اور طریقہ ہے کہ آدمی سامنے کوئی میز رکھ کر کے پڑھے اور اس پر قرآن کو رکھ دے، اس کو ہاتھ میں لینے کی قرآن ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بلکہ قرآن کو اس میں دیکھ دیکھ کے پڑھتا رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ وہ ویڈیو میں اس ویڈیو کے ساتھ جوڑ دوں گا تاکہ آپ دیکھ لیں گے۔
بھائی اور دوستوں، بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ اور یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ کیا نماز کی حالت میں قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنا جائز ہے، اور اسی طرح سے قرآن کو ہاتھ میں اٹھانا، پھر اس کے بعد اپنی نمازی کی حالت میں ہاتھ سے اس کے پیش کو، اس کے اوراق کو پلٹنا، پھر اٹھا کر کے میز پر رکھنا، تو یہ ساری حرکتیں بھی نماز کو باطل نہ کر دیں، نماز کو فاسد نہ کر دیں، نماز کو خراب نہ کر دیں۔ تو میرے بھائی، اس شبہ کی ازالے کے لیے دو باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ نماز میں قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنا جائز ہے، اور پچھلے درس میں اس کی میں نے دلیل بھی دی تھی آپ کے سامنے۔ وہ دلیل یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں تعلیقاً ایک روایت ذکر فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ انہیں امامت کا حکم دیتی تھی، اور وہ امامت کرتے تھے رمضان کے موقع پر، اور قرآن مجید کو، مصحف کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے دیکھ کر کے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ نماز کی حالت میں مصحف کو لے کر کے، قرآن کو لے کر کے دیکھ کر کے پڑھنا جائز ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم قرآن کو اٹھائیں گے اور اس کے بعد قرآن کو رکھیں گے اور اسی طرح سے اس کے اوراق کو پکڑ کر کے پلٹیں گے، تو میرے بھائیوں کوئی ایسا تو نہ ہو جائے کہ ہماری نماز اس سے باطل ہو جائے۔ یاد رہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے میرے بھائیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں لیتے تھے۔ اللہ کے جب قیام کی حالت میں ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے قیام کی حالت میں، تو اللہ کے نبی ان کو گود میں لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب اللہ کے نبی رکوع اور سجدے میں جاتے تو ان کو بغل میں رکھ دیتے تھے، اور جب رکوع اور سجدے سے اٹھتے تھے تو اللہ کے نبی دوبارہ قیام کی حالت میں ان کو پھر اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ تو اٹھانا، اس کے بعد ان کو گود میں رکھنا، یہ ساری چیزیں بھی حرکت ہے۔ لہذا حرکت، ایسی حرکت سے نماز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی باطل نہیں ہوگی، نماز خراب نہیں ہوگی۔ لہذا قرآن کو اٹھا کر کے رکھنا اور اس کے بعد اس کو ہاتھ میں لینا، پھر اس کے اوراق کو پلٹنے سے آپ کی نماز قطعاً باطل نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔